بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم پریشان اور اداس نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب، میں یتیم ہوں۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کر واپس گھر آ گئے۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک سرا اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیا، دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی تاکہ وہ بچہ تیار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آج تم پیدل مسجد میں نہیں جاؤ گے بلکہ میری نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مسجد نبوی میں لے گئے اور اسی حالت میں اسی گلی سے تشریف لے کر آئے جہاں یہ سب بچے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت والے کندھوں پر شرف حاصل ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اشارہ کر کے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرے گا اور اس کے محبت اور شفقت کرے گا۔ شفقت کی وجہ سے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔